بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کما ینبغی و یرام والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد الاسوۃ الحسنۃ فی کل حال و مقام وعلی آلہ و اصحابہ والتابعین بإحسان اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے جلیل القدر محدث، بلند پایہ فقیہ، شیخ السنہ، مقدم الحفاظ، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی ازدی رحمہ اللہ، متوفی 275 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ ناظرین، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے کیا کہنے، آپ کی بلند پایہ شان کا علماء امت نے اقرار کیا ہے، آپ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے، اور بڑے ہی والہانہ انداز میں آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے علماء امت نے۔ آپ کے بارے میں جو علماء کرام کے کلمات مدح و ثنا ہیں، ستائشی کلمات ہیں، ایڈمائرنگ کامنٹس ہیں، وہ جب ہم کتب کے اندر پڑھتے ہیں تو دل میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی علو شان اجاگر ہو جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتنے بلند پایہ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور تقوی پرہیزگاری میں بھی آپ کا اپنا ایک اونچا مقام تھا۔ یعنی آپ علم ظاہر اور علم باطن کے جامع بزرگوں میں سے ایک تھے۔ آپ کے لیے حافظ ابو عمران موسیٰ بن ہارون بغدادی رحمہ اللہ، یہ خود بھی بلند پایہ عالم تھے۔ انہوں نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے لیے یہ بات فرمائی کہ خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث وفی الآخرۃ للجنہ وما رأیت افضل منہ۔ وہ کہتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو دنیا میں حدیث کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور میں نے ان سے افضل بندہ کوئی نہیں دیکھا۔ اب یہ دیکھیں، یعنی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیث کی ایسی خدمت کی ہے، اور آپ کو حدیث مبارک کے ساتھ ایسا خاص شغف تھا، اور آپ نے اس کی ترویج و اشاعت میں اتنا کردار ادا کیا ہے، اس حوالے سے آپ نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اور آپ کی مہارت بھی اس میں بہت زیادہ تھی کہ اس کو دیکھ کر خود ایک بلند پایہ عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو تو اس دنیا میں حدیث ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی حدیث کی خدمت کے لیے، اور حدیث میں مہارت اور حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ اور جب ان کے عمل کو دیکھتے ہیں، علم اور علم کے ساتھ ساتھ ان کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ، اور جب ان کے عمل کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں آخرت میں جنت میں رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کہ اگر یہ جنتی نہیں تو پھر کون جنتی ہوگا۔ یعنی ان کے اعمال، اپنے علم پر عمل، دین پر عمل، شریعت پر عمل، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوامر پر ان کا عمل ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جنت میں رہنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں، یعنی جنتیوں والے ان کے اعمال ہیں، اور میں نے ان سے افضل نہیں دیکھا۔ اب یہ وہ عالم ہیں جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے معاصر ہیں، اور یہ بات مشہور ہے کہ المعاصر لا یناصر، عام طور پر جو ہم عصر ہوتا ہے، ہم زمانہ ہوتا ہے، وہ مدد نہیں کرتا، اور المعاصرہ سبب المنافرہ، اور جو ہم عصر ہونا ہے یہ منافرت کا، باہمی بغض کا، نفرت کا بعض اوقات باعث بن جاتی ہے، اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی اپنے ہم زمانہ بڑے آدمی کو تسلیم کرے اور اسے خراج تحسین پیش کرے، ایسا کم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے معاصر ان کے لیے یہ کلمات کہہ رہے ہیں، اور اتنے بلند پایہ کلمات کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ٹریبیوٹ پیش کرنا شاید ممکن ہی نہیں، کہ اتنے اعلیٰ کلمات کہہ رہے ہیں کہ خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث وفی الآخرۃ للجنہ، اور آگے کہہ رہے ہیں وما رأیت افضل منہ، کہ میں نے ان سے افضل کوئی نہیں دیکھا، اور دنیا میں انہیں حدیث کے لیے پیدا کیا گیا اور آخرت میں جنت میں رہنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح جب آپ نے آپ کی جو بڑی مشہور کتاب ہے سنن ابی داؤد، جب آپ نے کتاب تالیف فرمائی تو اس کتاب کو دیکھ کر حافظ ابراہیم بن اسحاق حربی رحمہ اللہ اور محمد بن اسحاق ساغانی رحمہ اللہ، دونوں بلند پایہ محدث ہیں اور خود عالم ہیں اونچے پائے کے، ان دونوں حضرات نے یہ جملے الگ الگ موقع پہ فرمایا آپ کی کتاب کو دیکھ کر کہ اولینا لابی داؤد الحدیث کما اولینا علی داؤد علیہ السلام الحدید، کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے لیے اسی طرح حدیث کو نرم کر دیا گیا ہے جس طرح سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، یعنی جیسے اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ جیسے چاہتے تو لوہے کو ڈھال لیتے تھے، تو ایسے ہی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابو داؤد کو ایسی مہارت عطا فرمائی ہے کہ حدیث کے مشکل فنون میں بھی انہیں مہارت ہے، اسے آسان کر لیتے ہیں، حدیث کی جو پیچیدگیاں ہیں ان پیچیدگیوں کو حل کرتے ہیں، اور طلباء حدیث کے لیے ایک آسان مواد فراہم کرتے ہیں۔
اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے لیے امام حاکم نیشاپوری جو صاحب المستدرک ہیں انہوں نے فرمایا ابو داؤد امام اہل الحدیث فی عصرہ بلا مدافع، امام ابو داؤد اپنے زمانے میں محدثین کے سردار ہیں بغیر کسی نزاع کے، اس پر کوئی نزاع نہیں کہ وہ اپنے زمانے میں حدیث کے اہل الحدیث کے یعنی محدثین کے امام تھے۔ اسی طرح آپ کے لیے امام ابو حاتم ابن حبان، امام ابن حبان جن کی صحیح ابن حبان مشہور ہے، انہوں نے آپ کے لیے کہا کانا احد ائمۃ الدنیا فقہا وعلما وحفظا ونسکا وورعا واتقانا، کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ دنیا کے ائمہ میں سے ایک تھے، فقہ کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، یادداشت کے اعتبار سے بھی، اور تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، اور اتقان یعنی پختگی کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ جن کے لیے کہا جاتا ہے اقوال الذہبی کالذہبی، کہ ذہبی کے اقوال ذہب کی طرح ہیں یعنی سونے کی طرح ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کانا رأسا فی الحدیث راسا فی الفقہ ذا جلالہ و حرمہ و صلاح و ور حتی انہ کانا یشبہ باحمد۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث میں بھی سردار تھے، فقہ میں بھی سردار تھے، جلالت شان والے تھے، احترام والے تھے، آپ کا احترام کیا جاتا تھا، تقوی والے تھے، نیکی والے تھے، ورع والے تھے، حتی انہ کانا یشبہ باحمد، یہاں تک کہ آپ کو تقوی پرہیزگاری میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے تشبیہ دی جاتی تھی، یعنی علم کے ساتھ ساتھ آپ عمل کے بھی پہاڑ تھے، جبل العلم بھی تھے اور جبل العمل بھی تھے۔ اسی طرح طبقات الحفاظ میں آپ کے لیے کہا گیا کفا بہ فخرا ان الامام الترمذی والنسائی من تلاميذه وحسبه فضلا ان يروي عنه شیخ احمد بن حنبل ویکتبہ حدیثا ویکتبہ عنہ، کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ امام ترمذی اور امام نسائی ایسے جلیل القدر ائمہ ان کے شاگردوں میں ہیں، اور ان کے فضل کے لیے یہ بات کافی ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ان کے استاد ہیں وہ بھی ان سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں اور ان سے لکھتے ہیں اسے، اور آگے پھر وہ روایت بھی طبقات الحفاظ میں موجود ہے، حدیث عطیرہ۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں واتفق العلماء علی الثناء علی ابی داؤد ووصفہ بالحفظ التام والعلم الوافر والاتقان والورع والدین والفہم الثاقب فی الحدیث وغیرہ۔ علماء کا اتفاق ہے امام ابو داؤد کی تعریف پر، ان کی تحسین پر، اور ان کے مکمل حافظ سے موصوف ہونے پر، متصف ہونے پر، صاحب علم وافر ہونے پر، صاحب اتقان ہونے پر، صاحب دین ہونے پر، صاحب تقوی ہونے پر، اور حدیث اور غیر حدیث دیگر علوم و فنون میں ان کی روشن فہم پر علماء کا اتفاق ہے۔ لفظ اتفاق پر زور ہے، واتفق العلماء، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اختلاف کرتا ہے اور وہ اپنی الگ ایک رائے رکھتا ہوتا ہے کسی شخصیت کے بارے میں، لیکن وہ امام نووی فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جلالت شان پر، کوئی ان سے اختلاف نہیں رکھتا، ان کی جلالت شان کے حوالے سے ان کے مقام مرتبے کو سارے تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے کتاب لکھی سنن ابی داؤد، اس کتاب کے بارے میں ابو بکر بن علی مدینی کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن محمد بن ابراہیم کو یہ کہتے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال من اراد ان یستمسک بالسنن فلیقرأ سنن ابی داؤد، کہ جو سنن سے استمساک کرنا چاہتا ہے، استدلال کرنا چاہتا ہے، سنن کو پکڑنا چاہتا ہے، سنتوں کو، اسے چاہیے کہ سنن ابی داؤد کو پڑھے۔ یہ بات خواب میں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جو اس پہ دلالت کرتی ہے کہ سنن ابی داؤد جو کتاب ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی، بارگاہ رسالت علیہ السلام میں مقبول ہے، اسے درجہ قبول حاصل ہے۔ یہاں میں ناظرین یہ بھی واضح کر دوں کہ ایک امام ابو داؤد اور بھی مشہور ہیں، وہ امام ابو داؤد طیالسی ہیں، ان کا نام بھی سلیمان ہے اور امام ابو داؤد سجستانی کا نام بھی سلیمان ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ سلیمان بن اشعث ہیں اور وہ سلیمان بن داود ہیں امام ابو داؤد۔ وہ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ وہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے پہلے کے ہیں، ان کی بھی ایک مسند مشہور ہے، مسند ابی داؤد الطیالسی کے نام سے چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے۔ وہ امام ابو داؤد ان کا وصال ہوا سنہ 203 سنہ ہجریہ میں یا سنہ 204 سنہ ہجریہ میں علی اختلاف الاقوال، یعنی جب ان کا انتقال ہوا تو امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ کی مبارک اس وقت 1 یا 2 برس تھی، کیونکہ امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ صاحب السنن، ان کی ولادت ہوئی ہے 202 سنہ ہجریہ میں اور وصال ہوا ہے 275 سنہ ہجریہ میں، یعنی 73 برس کی آپ نے عمر پائی ہے، اور ساری عمر آپ کی تقوی پرہیزگاری میں، علم کی اشاعت میں، دین متین کی خدمت میں، خلق خدا کو خالق سے قریب کرنے میں اور خلق خدا کی خدمت کرنے میں گزری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ سجستانی کی جو آپ کی نسبت ہے، اس نسبت کو جب ہم دیکھتے ہیں، یہ سجستان
سے نسبت ہے۔ سجستان سین کی زیر کے ساتھ بھی ٹھیک ہے اور سین کے زبر کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، سجستان بھی اور سجستان بھی۔ یہ سیستان کا معرب ہے، اصل نام ہے سیستان، اور بعض کے نزدیک سگستان تھا، اس کا معرب ہے سجستان۔ اس سے نسبت سجستانی بھی استعمال ہوتی ہے اور اس سے نسبت سجزی بھی استعمال ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی نسبت بھی اسی سے ہے سجزی۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو بھی بعض کتب میں سجزی بھی لکھا جاتا ہے، اسی سجستان سے ہی وہ نسبت ہے، وہ بھی سجزی بھی استعمال ہوتی ہے، جو خواجہ صاحب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا جو یہ علاقہ سجستان تھا جس میں آپ کی ولادت ہوئی، آج کل یہ علاقہ اس کا کچھ حصہ ایران میں ہے، کچھ حصہ افغانستان میں ہے اور کچھ حصہ بلوچستان میں ہے آج کل۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کیا شان ہے، آپ کی علم سے محبت ایسی تھی کہ آپ بغیر کتاب کے سفر نہیں کرتے تھے، جب بھی آپ باہر نکلتے تھے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی تھی، اور آپ کے بارے میں باقاعدہ کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی دو آستینیں تھیں، ایک آستین جو ہے واسع تھی کمن واسع، اور ایک آستین تنگ تھی کمن ضیق، یعنی دو آستینوں میں سے ایک کو آپ کشادہ رکھتے تھے اور ایک آستین کپڑے کی آپ چھوٹی رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ ایک آستین کھلی رکھتے ہیں کشادہ اور دوسری آپ تنگ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک آستین میں کھلی رکھتا ہوں کہ وہ میرے کتاب رکھنے کے کام آتی ہے، کہ میں کھلی رکھ لیتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوتی ہے تو اگر مجھے کہیں وہ جگہ نہیں ہے رکھنے کی تو میں اس آستین کے اندر رکھ لیتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ سفر میں یہ ساتھ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور دوسری آستین اس لیے چھوٹی رکھتا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی حاجت نہیں ایسی کوئی چیز رکھنے کے لیے، تو اس لیے اسے میں چھوٹا رکھتا ہوں۔ اب یہاں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی علم سے محبت بھی پتہ چلی، دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ تقوی پرہیزگاری اور زہد بھی آپ کے اندر تھا، اور آپ بلا وجہ زیادہ سادگی سے گریز نہیں کرتے تھے۔ خود آپ کے اقوال بھی ہیں، آپ کا بڑا مشہور قول ہے کہ جو سادہ کھانے پر سادہ خوراک پر اکتفا کرتا ہے اور سادہ لباس پر اکتفا کرتا ہے تو اپنے جسم کو بدن کو راحت دیتا ہے۔ تو آپ خود بھی اس پر عمل پیرا تھے، اور امام ابو زہرا جو ہے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی اس سے ایک یہ بھی پہلو سامنے آتا ہے کہ وہ کتاب آستین میں رکھ لیتے تھے، یعنی ریاکاری سے بچنا بھی مقصود تھا کہ کتاب ظاہر کرنے کی بجائے آستین میں رکھ لیتے تھے، وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتی تھی، تو آپ ریاکاری سے بھی بچتے تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی ان علمی خدمات کا آپ کو اچھا اجر عطا فرمائے۔ آپ کا خلفاء کے ساتھ تعلق بھی ایسا تھا، خلفاء بھی آپ کے پاس آتے تھے، آپ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ آپ نے 9 عباسی خلفاء کا زمانہ پایا ہے، تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ المعتمد علی اللہ جو خلیفہ تھا اس کا بھائی اور اس کا ولی عہد امیر موفق ایک مرتبہ آپ کے پاس آیا، آپ کے خادم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، امیر موفق بن احمد کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز بغداد معلیٰ میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ساتھ پڑھی تو دروازے پہ دستک ہوئی، آپ کے خادم کہتے ہیں دستک ہوئی، میں نے جب دروازہ کھولا تو باہر ایک خادم کھڑا تھا، وہ کہنے لگا کہ امیر موفق بن احمد آئے ہیں، جو اس وقت ولی عہد بھی تھے اور خلیفہ معتمد علی اللہ کے بھائی بھی تھے، اور خود بھی کئی علاقوں کے وہ حکمران بھی تھے۔ تو انہوں نے امیر موفق بن احمد جو ولی عہد ہیں انہوں نے وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں نے جا کر امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے کہا کہ حضور باہر امیر موفق بن احمد آئے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، انہیں بٹھائیں اندر، وہ اندر آئے، انہیں بٹھایا گیا، پھر امام ابو داؤد رحمہ اللہ باہر آئے ان سے ملنے کے لیے، اور پوچھا کہ امیر نے اس وقت کس سبب سے تکلیف فرمائی آنے کی، زحمت گوارا کی اس وقت، یعنی مغرب کی نماز کے بعد رات میں یعنی آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے بتایا 3 باتیں، خلال ثلاث 3 باتیں۔ آپ نے فرمایا جی بولیے۔ تو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بصرہ تشریف لے جائیں اور وہاں بصرہ کو اپنا وطن بنا لیں، کیونکہ بصرہ جو ہے وہ فتنے فساد کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، ویران ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ وہاں جائیں، آپ وہاں جا کر علم کی اشاعت کریں، حدیث کی اشاعت کریں، تو آپ کی وجہ سے بصرہ آباد ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گئی۔ آگے تو انہوں نے اگلی بات یہ کہی میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اولاد کو اپنی کتاب السنن یعنی سنن ابی داؤد اس کی روایت کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، 2 ہو گئیں۔ آگے تیسری، تو اس کے بعد امیر موفق بن احمد نے کہا لیکن میری تیسری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے بچوں کو الگ سے روایت کریں، اس لیے کہ جو خلفاء ہیں یعنی حکمران ہیں ان کے بچے، ان کی اولاد عام لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ تو اس پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا اما ھذہ فلا سبیل الیہ، جہاں تک اس کی بات ہے تو اس کا کوئی راہ نہیں، کوئی چارہ نہیں، میں اس معاملے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ کیوں؟ فرمایا لأن الناس شریفہم وودیعہم فی العلم سوا، کہ لوگ چاہے معزز ہوں یا کم تر ہوں وہ علم کے معاملے میں برابر ہیں، یعنی انہیں علم فراہم کرنے کہ یکساں مواقع دیے جائیں گے اور اس علم کے معاملے میں ان میں امتیاز نہیں کیا جائے گا، کمتر خاندان کے ہوں یا معزز خاندان کے ہوں، جب علم حاصل کرنے آئیں گے تو وہ برابر ہیں، علم کی نظر میں وہ برابر ہیں۔
تو اس بات پر امیر موفق بن احمد نے مان لیا کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی اولاد آتی تھی، ان کے بچے آ کے بیٹھتے تھے اور وہ خود ہی ایک پردہ سا کھینچ لیا کرتے تھے، دیگر لوگوں سے بچنے کے لیے میل جول سے ایک پردہ کھینچ لیتے تھے، لیکن بیٹھتے وہ انہی کے ساتھ تھے۔ اب یہاں سے پتہ چلا ایک تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جلالت شان ظاہر ہوئی کہ خلفاء اور حکمران آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو آ کر ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ فلاں علاقے میں چلے جائیں تاکہ آپ کی وجہ سے وہ علاقہ آباد ہو جائے، اور باقی علم اور علماء سے ہی علاقے آباد ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے پتہ چلا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کیسے حق گو تھے اور کیسے جری تھے اور بلا خوف لومت لائم حق بات کہہ دیا کرتے تھے۔ آپ نے کوئی پرواہ نہیں کہ امیر موفق بن احمد اس بات کو ناپسند کرے گا، آپ اپنی حق بات آپ نے اس کے سامنے بے کم و کاس کہی اور پھر اس بات پر قائم بھی رہے۔ یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر درس ہے کہ جو حقیقی علماء ہیں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ، عظیم صوفی ہیں، وہ ایک مرتبہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر امام ابو داؤد سے کہا کہ لی لئی کا حاجہ، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے فرمایا جی بولیے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے قد قضیتھا حتی الامکان، قد قضیتھا مع الامکان، کہ میں کروں گا حتی الامکان، جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے میں نہیں بتاؤں گا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، قد قضیتھا مع الامکان، میں حتی الامکان پورا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اخرج الی لسانک الذی حدثت بہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ، آپ اپنی مبارک زبان باہر نکالیے جس سے آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے ہیں تاکہ میں اسے بوسہ دینے کا شرف حاصل کروں۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان کی خواہش پوری کر دی اور انہوں نے آپ کی زبان پہ بوسہ دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے جو صوفیہ صافیہ تھے وہ کیسے محدثین سے محبت کرتے تھے، کہ سہل بن عبداللہ تستری صوفی ہیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ محدث اور فقیہ ہیں، اور وہ صوفی ہو کر محدث اور فقیہ کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا جو حقیقی صوفیاء ہوتے ہیں وہ علم ظاہر والوں سے، فقہ والوں سے، حدیث والوں سے محبت رکھتے ہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے جو ان کے معتقدین ہیں ان کو علم سے دور کرتے ہیں، بلکہ وہ علم کے قریب کرتے ہیں۔ اور آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے ایسی جو ہے محبت کا اظہار کیا جس پہ بعد میں محدثین نے کامنٹ کیا کہ وہ اگر اس سے بھی بڑھ کر محبت کا اظہار کرتے تو بھی کم تھا، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ واقعی سے لائق تھے، اور واقعی آپ نے دین کی ایسی خدمت کی، حدیث کی ایسی ترویج و اشاعت کی کہ بصرہ آپ کی وجہ سے آباد ہو گیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ صوفیہ صافیہ کا دیکھیں دل صاف ہوتا ہے، عام مخلوق کے لیے بھی دل صاف ہوتا ہے، تو علم والوں کے لیے، فقہا کے لیے، محدثین کے لیے تو ان کا دل بدرجہ اولیٰ صاف ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے رحلات کی طرف دیکھیں، آپ نے کئی علمی اسفار کی ہیں، ٹریولنگ بھی کی ہے، جیسا کہ ہر بڑا آدمی، ہر بڑا عالم جو ہے وہ اسفار کرتا ہے، آپ نے بھی بڑے اسفار کیے۔ آپ کے رحلات کو دیکھیں تو حجاز مقدس کا آپ نے سفر کیا ہے، مصر کا سفر کیا ہے، شام کا سفر کیا آپ نے، جزیرہ کا سفر کیا، یہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے مابین جو زمین تھی اراضی ممتدہ، ان کو جزیرہ کہا جاتا تھا۔ عراقین کا آپ نے سفر کیا، عراقین بصرہ اور کوفہ ان دونوں کو ملا کر عراقین کہا جاتا ہے۔ بغداد معلیٰ کا کئی بار سفر کیا، خراسان کا سفر کیا، اور کئی علاقوں کا آپ نے سفر کیا۔ اساتذہ کی طرف آئیں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ کے استاد ہیں، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، امام اسحاق بن راہویہ، امام قتیبہ بن سعید، مسدد بن مسرہد وغیرہ کئی جلیل القدر ائمہ آپ کے استاد ہیں، اور آپ کے اساتذہ پر تو باقاعدہ پوری ایک کتاب ہے تسمیۃ شیوخ ابی داؤد السجستانی، حافظ ابو علی حسین بن محمد بن احمد غسانی جیانی رحمہ اللہ کی، اور اس پہ ابن الدباغ رحمہ اللہ کا حاشیہ بھی ہے۔ اس میں تقریباً 450 اساتذہ کے آپ کے حوال بیان ہوئے ہیں جن سے آپ نے کسب فیض کیا ہے۔ تو جو تفصیلاً معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو علامہ غسانی کی اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ امام غسانی نے امام نسائی کے شیوخ پر بھی یہ کتاب لکھی تھی، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روات کے حوالے سے بھی آپ کی کتاب بڑی مشہور ہے، تقیید المہمل و تمییز المشکل۔ اسی طرح تلامذہ کی طرف آئیں تو آپ کے صاحبزادے ابو بکر عبداللہ بن ابی داؤد، یہ آپ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب المصاحف مشہور ہے، ان کی کتاب الباس مشہور ہے۔ بعض لوگ ان دونوں کتابوں کو غلط طور پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، در حقیقت یہ کتابیں آپ کے صاحبزادے ابو بکر عبداللہ کی ہیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی نہیں ہیں۔ امام ترمذی آپ کے شاگرد ہیں، امام نسائی آپ کے شاگرد ہیں، لؤلؤی آپ کے شاگرد ہیں، موتی بیچا کرتے تھے، اس سے ان کو لؤلؤی کہا جاتا تھا۔ ابن داسہ آپ کے شاگرد ہیں، ابن العرابی شاگرد ہیں، ابن العبد شاگرد ہیں، ابو عبید
روایت آجری آپ کے شاگرد ہیں، یہ آجری الگ ہیں اور وہ الشریعہ کتاب کے مؤلف آجری الگ ہیں، تو یہ آپ کے تلامذہ ہیں، اور بھی بہت سارے تلامذہ نے آپ سے کسب فیض کیا ہے، ان کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی مؤلفات کی طرف آئیں تو آخر میں انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کی چند ان کتابوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ جو کتابیں آپ کی مطبوعہ ہیں۔ کتابیں آپ نے بہت ساری لکھی ہیں لیکن ساری ہم تک پہنچ نہیں پائی، مفقود ہیں، مسنگ ہے، لاسٹ ہے۔ جو پبلشڈ ہیں وہ 8 کتابیں، میں ان کا ذکر اختصار کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ ایک کتاب آپ کی جو سب سے مشہور ہے، جس کی وجہ سے آپ کو قبول عام حاصل ہوا، کتاب السنن، جسے سنن ابی داؤد کہا جاتا ہے، مخدوم کتاب ہے، احادیث احکام پر بہت عمدہ کتاب ہے، بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے الفاظ میں ام الاحکام ہے یہ کتاب۔ اور اس کتاب کے لیے یہ امام خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، کتاب شریف لم یصنف فی الدین کتاب مثلہ، ایسی عمدہ کتاب ہے کہ علم دین میں اس کی مثل کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ شاندار کتاب، علماء نے اس کی بہت سی شروع اور حواشی لکھی ہے۔ امام خطابی نے شرح لکھی معالم السنن کے نام سے، امام نووی نے شرح لکھی الاعجاز فی شرح سنن ابی داؤد السجستانی کے نام سے، حافظ منذری نے اس کا اختصار کیا مختصر سنن ابی داؤد، اور پھر اس پہ حواشی علی المورود فی حواشی سنن ابی داؤد۔ ابن قیم الجوزیہ نے کتاب لکھی تہذیب السنن ابی داؤد و ایضاح الالہ و مشکلاتہ۔ علامہ ابن رسلان رملی شافعی نے شرح لکھی شرح سنن ابی داؤد۔ امام بدر الدین عینی نے شرح لکھی شرح سنن ابی داؤد۔ علامہ سیوطی نے لکھی مرقات الصعود الی سنن ابی داؤد۔ شیخ ابو الحسن سندھی نے لکھی فتح الودود فی شرح سنن ابی داؤد۔ شیخ محمد خطاب سبکی نے لکھی المنہل العذب المورود شرح سنن الامام ابی داؤد، یہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی کتاب ہے بذل المجہود فی حل سنن ابی داؤد۔ شمس الحق عظیم آبادی غایۃ المقصود فی شرح سنن ابی داؤد۔ شرف الحق عظیم آبادی صاحب کی عون المعبود علی شرح سنن ابی داؤد۔ یہ ساری کتابیں ہماری میز کی زینت، ان میں سے ایک جلد ہم نے سب کی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے خط لکھا تھا مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اپنی سنن کی تالیف کے بارے میں، جو آپ کا منہج ہے اس کو واضح کرنے کے لیے، اس کا نام ہے رسالۃ الامام ابی داؤد الی اہل مکہ فی وصف سنن ہی، یہ بھی چھپا ہوا ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ اور سب سے عمدہ اشاعت اس کی وہ ہے جو حافظ زاہد کوثری رحمہ اللہ اور شیخ عبدالفتاح بغدادی کی تعلیقات کے ساتھ چھپی ہے۔ پھر آپ یہ کتاب ہے المراسیل کے نام سے، اس میں آپ نے مرسل احادیث جمع کی ہیں، 114 مرسل روایات، اس کے اندر 114 ابواب ہیں اور 544 احادیث مرسلہ اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر جو آپ کی احادیث کی تعداد ہے 4800، آپ نے خود بیان فرمائی ہے۔ محی الدین عبدالحمید کی ترقیم نمبرنگ کے مطابق 5274، اور شیخ محمد عوامہ کی ترقیم یعنی نمبرنگ کے مطابق 5232 احادیث ہیں سنن ابی داؤد میں، اور المراسیل میں 544 ہیں۔ ایک اور کتاب آپ کی کتاب الزہد کے نام سے ہے۔ پھر آپ کی کتاب ہے تسمیۃ الاخوہ الذین روی عنہم الحدیث، یہ الرواة من الاخوہ والاخوات کے نام سے چھپا ہے، امام علی بن مدینی کا رسالہ، اور یہ اکٹھے چھپے ہیں۔ ایک کتاب آپ کی سوالات ابی داؤد امام احمد بن حنبل فی جرح رواۃ و تعدیلہم، یہ کتاب آپ کی یہ بھی چھپی عام دستیاب ہے۔ ایک کتاب سوالات ہیں، سوالات ابی عبید الآجری ابا داؤد فی الجرح والتعدیل، جرح و تعدیل میں آپ کے شاگرد نے جو آپ سے سوالات کیے تھے محدثین کے بارے میں وہ ہے۔ اور آخری 8ویں کتاب مسائل الامام احمد روایت ابی داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی کے نام سے، امام احمد سے جو آپ نے سوالات کیے ہیں اصول و فروع کے مسائل کے حوالے سے، وہ سارے جو اس کے اندر جو آپ نے کیے تھے وہ جمع کر کے شائع کی گئی مسائل الامام احمد۔ اللہ تبارک و تعالی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں آپ کی فیض و برکات سے عز وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔